بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شہد کا روزانہ استعمال کرو، میٹھے پھل کھاؤ، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ نیم کے پتوں کو تلووں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی پاؤڈر 50 گرام، چھلکا 50 گرام، شہد 100 گرام، ان تمام کو مکس کر کے روزانہ صبح آدھا چمچ استعمال کریں۔ پیٹ اور وزن میں بے تحاشا کمی آنے لگے گی۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہے، ایسے افراد انگور زیادہ استعمال کیا کریں، معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جن کو بخار زیادہ ہو جائے وہ بکری کا دودھ استعمال کریں۔ اگر دل کی بیماری ہے تو ناشتے میں پیاز کا استعمال کریں۔ لوز موشن اور متلی وغیرہ ہو تو چند قطرے لیموں، لونگ اور پودینے کا قہوہ بنا کر پئیں۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جن افراد کا بار بار دل خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے، وہ لوگ الائچی چباتے رہا کریں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ بوڑھے ہو جائیں مگر طاقت کم نہ ہو تو مٹی کے برتن استعمال کرو۔ کم کھائیں، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ پیٹھے کا مربہ دماغ کو اور دل کو قوت دیتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ بد ہضمی ہو جانے کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ الٹیاں آئیں گی۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھ جاتے ہیں اور وہ کٹواتے نہیں ہیں، وہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ زیتون کا تیل ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد حلقے دور ہو جائیں گے۔ جو زیادہ محنت والا کام کرتا ہے اور پیدل سفر کرتا ہے، ایسے انسان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سوتے وقت تمام لائٹس بند کر دیں، بدن اور دماغ محفوظ رہتا ہے اور سکون کی نیند آتی ہے۔ اگر نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو مثانہ اور معدے کی گرمی کی ٹھوس نشانی ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنا بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کیا کریں۔ اپنی عمر میں اضافہ کرنا ہے تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ نہار منہ کھجور کھانے سے معدہ ساری زندگی فٹ رہتا ہے۔ اگر اپنی آواز خوبصورت سریلی بنانی ہے تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ سوتے وقت نیم گرم پانی کا گھونٹ بھر لو، نیند جلدی آ جائے گی۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے بدن سست ہوتا ہے۔ اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھائیں، انگور اور سیب کھائیں۔
بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ زیادہ سونے والے لوگوں میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، جلن رہتی ہو، وہ پیاز کاٹ کر لیموں نچوڑ کر کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء کرام کے پاس بیٹھنے سے ایک ہی نگاہ میں بادشاہ بنا دیتی ہے۔ رات کو زیادہ کھا لینے سے نیند متاثر ہوتی ہے۔ کمر کے مہرے خراب ہوں تو لہسن اور زیتون کا تیل مکس کر کے کمر کی مالش کیا کریں۔ بدن میں طاقت ہی طاقت کرنی ہے تو جب بھی گوشت کھاؤ، جوان جانور کا کھاؤ۔ اگر کمر میں درد رہتا ہے تو کام کرتے وقت کام نہ ہو پاتا ہو تو صبح روزانہ دودھ میں ساگودانہ بنا کر کھائیں۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے بازو میں درد اٹھنے لگتا ہے۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھتی ہے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے۔ کھیرا کھانے سے خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پیا کرو۔ ناشتے میں روزانہ کھجور کھا لینے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ دو چیزیں آپ کی قدر کو بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا اور بات کرتے وقت اپنا لہجہ دھیما رکھنا۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور آپ کا پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ اخروٹ کھاتے رہو، جسم میں طاقت آئے گی۔ لوکی کا استعمال کرنے سے گرمی کم لگتی ہے، بلغم خارج ہو جاتی ہے، دمہ کے مرض میں بہترین ہے۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پھل کھا لینے چاہیے۔ کھانے کے فوراً بعد پھل کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آج کل کھانے کے فوراً بعد پھل کھانے کا رواج ہے، جو کہ بیماریوں کا سبب ہے۔ میٹھی ڈشز، مٹھائیاں اور میٹھے مشروبات کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹہ قبل یا درمیان میں استعمال کیے جائیں۔ کھانے کے بعد ان کا استعمال نقصان دہ ہے۔ جوانی ہی سے مٹھاس اور چکناہٹ والی چیزوں کا استعمال کم کر دینے سے بڑھاپے میں طاقت اور توانائی بحال رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیا کریں، دودھ بڑھ جائے گا اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ بواسیر کی بیماری ہو، میتھی کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ جس کی پلکیں گھنی ہوں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ زیادہ کالے کپڑے پہننے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو کھانے کے فوراً بعد سونے کے عادی ہوں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ نظر کی کمزوری ہو یا آنکھوں میں درد ہو، سونف، مصری، بادام، مغز، ثابت دھنیا تمام اجزاء 20 گرام اور کالی مرچ سفید زیرہ 50 گرام، ان تمام کو پیس کر سفید شیشی میں بند کر لیں۔ 3 ہفتوں کے استعمال سے
حیران کن فائدہ حاصل ہوگا۔ تل کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہونے لگے تو روزانہ نیم گرم دودھ کا گلاس پی لیا کرو۔ صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ سوکھی کھجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ اکثر زیادہ گرم چائے کا گھونٹ بھر لینے سے زبان جل جاتی ہے۔ اس کی جلن دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا دودھ کو کچھ دیر منہ میں روک کر رکھیں۔ بار بار پیشاب کی تنگی ہو تو 1 چٹانک بھنے چنے کھا کر تھوڑا سا گڑ کھاؤ۔ کچھ دن لگاتار کرو، پیشاب کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ موٹاپا کم کرنے کا آسان طریقہ۔ 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے دن میں کسی بھی وقت پی لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ڈرنک پینے سے بھوک کی شدت بڑھے گی، مگر آپ کو کھانے میں احتیاط برتنی ہوگی۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے رات کو سوتے وقت 1 سیب کھائیں، مگر سیب کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ 7 روز تک ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے، سونے سے پہلے لیموں کا رس لگائیں۔ جب دمہ کی شکایت ہو تو پیاز زیادہ استعمال کرو۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ پیشاب رک رک کر آتا ہو تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھائیں، پیشاب روانی سے آئے گا۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ طبی ماہرین کے مطابق بھنے ہوئے چنوں کو اگر روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 مٹھی یا اس سے تھوڑی زیادہ مقدار میں کھانے میں شامل کر کے کھا لیا جائے تو یہ مسئلہ ہفتوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کیا کرو، درد ختم ہو جائے گا۔ دودھ اور کھجور اکٹھے استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔ آنکھیں پیلی نظر آنے لگے تو دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی جائیں۔ آنکھیں موتی جیسی سفید ہو جائیں گی۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھایا کرو، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ دال اور مونگ پھلی رات کے وقت کھانا بہتر ہے، یہ بھوک کو بڑھاتے ہیں۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھائی جائے تو بدن کی اور ٹانگوں کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ جن افراد کو نیند نہ آنے کی پرابلم ہو وہ رات کو چاروں مغز کا تیل سر پر لگائیں۔ گھر میں آئے مہمان کو سب سے پہلے کھجوریں پیش کریں، آپ کا رزق کھلے گا۔ مہمان کو اندھیرے میں بٹھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ روغن کلونجی بالوں کی قدرتی چمک اور گہری نیند کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت ساری بیماریاں نہیں آئیں گی۔ لہسن کے رس کی 2 بوندیں ناک میں ڈال لینے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو 2 پیچ خشک میوہ جات کھا لیں۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے سالوں پرانی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ پھلوں میں انار، ناشپاتی، امرود اور سیب کا جوس جسم کو طاقتور بنا دیتے ہیں۔
رات کو باوضو ہو کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ زیتون کا تیل جسم کی نشو و نما اور جلد کی امراض کے لیے بہت مفید ہے۔